الرحمن الرحيم. أبواب الصلاة. باب منزلة الصلاة في الدين والتشديد فيه. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک پاکی کے بیان بارے میں بات چل رہی تھی، جیسے وضو کے بارے میں، نواقص وضو کے بارے میں، اسی طرح تیمم کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اسلام کا، دین کا ایک اہم رکن نماز ہے، اس کے بارے میں بحث شروع ہوئی ہے۔ تو اسلام میں نماز کا بہت ہی بڑا اہم رول ہے، بہت اہم مقام و مرتبہ ہے، بہت زیادہ اس پر اہمیت دلائی گئی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا فرق ہے۔ فرق کرنے والی چیز نماز ہے، ایک دیوار ہے۔ حدیث میں نماز کو دیوار کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایک ہوتا ہے مسلمان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، الگ کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ گویا کہ آڑ ہے، نماز کو چھوڑ دیا تو دیوار گر گئی، دونوں ایک ہو گئے۔ اب نماز پڑھا تو گویا وہ ایک آڑ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان، مسلمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز چھوڑ دیا تو گویا دونوں ایک ہو گئے، نماز پڑھا تو گویا الگ ہوئے۔ عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. جیسے ابھی آپ لوگ سنیں، نماز جیسے اوپر حدیث میں نماز دیوار کی طرح، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز چھوڑ دیا تو گویا دیوار گر گئی، دونوں ایک ہو گئے۔ تو اس حدیث میں کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو بیان کیا گیا، اور اس حدیث کے اندر ایک معاہدے کو بیان کیا گیا، یعنی منافقوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ منافقوں پر بھی اسلامی صحابہ مسلمانہ جیسا سلوک کرتے تھے، نماز کی وجہ سے، کہ لوگ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقین بھی نماز جماعت کو نہیں چھوڑتے تھے، آج پکے مسلمان بھی جماعت کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے مبارک عہد میں، منافقین بھی، کٹر لوگاں بھی، مسلمانوں کے دشمن بھی مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے، ہم منافقین کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے، وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے۔ ان کے اندر نماز ہوتی تھی، اس لیے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور منافقین کے درمیان عہد نماز کو چھوڑنے کا ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ عن ابي درداء قال اوصاني خليلي الا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه.
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس لیے فرما میرے خلیل نے یعنی میرے دوست نے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست نے مجھے چند باتوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت بولتے ہیں ایک خاص نصیحت کو، ایک خاص باتوں کو جس کو سننے والا خوب عمل کرے، اہمیت سے لے، اس پر توجہ دے، اس پر عمل کرتا رہیں۔ تو میرے خلیل نے مجھے چند خاص باتوں کی وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شریک مطلب پارٹنر نہ بنائے، برابر کیا نہ کرے، برابر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر صاف طور پر سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک چھوٹا آدمی ہوتا ہے، تم چھوٹے آدمی کو اس بڑے آدمی کے برابر نہیں ٹھہراتے، حالانکہ وہ دونوں کیا ہیں، انسان ہیں، لیکن تم کیا نہیں کرتے ہو، برابر نہیں ٹھہراتے۔ دو غلام ہیں، ایک فائدہ کرنے والا، ایک نقصان کرنے والا، دونوں کو برابر ٹھہراتے۔ دو غلاموں کے درمیان تم برابری نہیں کرتے، دو انسانوں کے درمیان تم برابری نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے مخلوقات کو اللہ کے برابر کیسے ٹھہراتے ہو؟ سمجھ میں آنے والی بات نہ سمجھ میں، بات ہے دو آدمیوں کو ہم برابر نہیں کرتے، ایک آدمی مالدار ہے، ایک غریب آدمی، دونوں کو برابر کرتے کیا؟ ایک بادشاہ ہے، ایک اس کا معمولی دربان ہے، واچمین ہے، دونوں کو برابر کرتے؟ بھائی بادشاہ ہے، دربان ہے، حالانکہ دونوں انسانات نہ۔ بادشاہ بننے سے پہلے کیا انہیں انسان اتنا رہا؟ کیا آسمان سے بادشاہ بن کے اتر گیا کیا؟ نہیں نا، انہیں انسان ہی چرایا، اللہ اسے وہ درجہ دیے۔ جب ایک آدمیوں کے درمیان آپ برابری نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ مخلوق کو کیسے تم برابر ٹھہرا دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آنے والی بات نا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس سورہ 14 پارے کے اندر اس ایگزامپل کو بیان کیا، مثالوں کو بیان کیا کہ غور کرو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے خلیل نے مجھے جو وصیت فرمایا، خاص نصیحتیں فرمائے، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اس کے ساتھ فرمایا وَإِن قُطِّعْتَ، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، او حرقت، یا تجھے آگ میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دے، جلا دے تجھے، پھر بھی کیا نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کر۔ دوسری چیز فرمایا فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑ، ولا تترک صلاۃ مکتوبہ، صلاۃ مکتوبہ فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑ۔ جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے پس وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایمان والوں پر اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، اللہ کا خاص انعامات ہوتے ہیں، اور اس کا اظہار کل قیامت کے دن بھی ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی ہوگا۔ جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا نا، اس پر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیا نہیں ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان پریشان مصیبتوں کا شکار رہتا جو فرض نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑو، جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے
وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ شراب کو نہ پیو۔ کیا نہ کرو؟ کیا نہ کرو؟ شراب کو نہ پی۔ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ شراب کو نہ پیو اس لیے کہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب کیا ہے؟ شراب پینے والا ہر کام کرتا۔ شراب پینے والا زنا بھی کرتا، شراب پینے والا قتل بھی کر دیتا، شراب پینے والا کتے کا پیشاب بھی پیتا، سور کا گوشت بھی کھاتا۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو اس لیے شراب سے ہر برائی شروع ہوتی ہے۔ آج اللہ اکبر، جس زبان سے اللہ کا کلام لینا ہے، جس زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جس منہ سے اللہ کا نام لینا ہے، مسلمان اتنا بے غیرت بن گیا، بے شرم بن گیا کہ اس منہ سے شراب پیتا ہے اور کتا جیسا بھونکتا رہتا، جیسے کتا گو گو کرتا رہتا نا، ویسا گلیوں میں پی لیتا، شام ہوئی تو گو گو کرتا رہتا۔ تو تین وصیتیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل، میرے محبوب، میرے نبی، میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا جلا دے۔ نمبر دو، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑ، اس سے تو اللہ کی ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، شراب ہرگز نہ پینا، ہر برائی کی جڑ ہے۔ باب فضل الصلوات الخمس عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه۔ رواه أحمد وأبو داود۔ پانچوں نمازیں، جیسے ابھی آپ لوگ نماز کی اہمیت کے بارے میں بات سن رہے تھے کہ نماز کتنی اہمیت والی ہے۔ ایک پانچوں نمازیں کب سے شروع ہوئی؟ ابتدائی اسلام میں دو نمازیں پڑھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازیں ہی پڑھتے تھے۔ آپ کی امت دو نمازیں پڑھتی تھی، ایک آ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے، نمبر دو سورج غروب ہونے کے بعد، دو نمازیں ہی پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ نے پانچوں نمازیں عطا فرمائی، جو بہترین گفٹ ہے۔ کس کے لیے؟ بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ سے لینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں اللہ نے اس کو فرض فرمایا ہے۔ پانچ نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں، فرض ہے۔ فرض کا معنی کیا؟ کمپلسری ہے۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور ان پانچوں نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اچھے ادائیگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس پر اللہ کا عہد ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی پانچوں نمازوں کو اچھی طرح وضو کر کر، جیسے آدمی کیا کرتا بھائی، مزے سے کھانا، کیا بولتا؟ اچھا مزے سے کھانا، دنیا کی چیزوں میں کیا کرتا؟ اچھے کپڑے پہننا، جی آدمی دھن کر کھانے چیزوں کو لا لیتا ہے، اچھا کھانا۔ نماز بھی اچھا پڑھنا ہے۔ کیا کرنا؟ نماز بھی اچھی پڑھنا۔ اب لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں، کہیں سفر سے آئے، کیا بولتے؟ بھائی جلدی جلدی نماز پڑھ لو، آرام سے کھانا کھائیں گے۔ کیا بولتے؟ جلدی، حالانکہ ایسا بولنا تھا، جلدی کھانا کھا لو، آرام سے نماز پڑھیں گے۔ ہمیں کیا بولتے؟ جلدی نماز پڑھ لو،
آرام سے کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو اور رکوع اور سجدوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو، وقت کے ساتھ ادا کرو، اس پر اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کان لہ علی اللہ عہد، عہد کے معنی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان ایک ذمہ داری کو کتنا اچھا نبھاتا، ذمہ داروں اب اللہ کی ذمہ داری، اور جو پانچوں نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اس پر اللہ کی کوئی عہد نہیں، چاہے تو اللہ اس کی معاف بھی کریں گے، چاہے مغفرت بھی کریں گے، چاہے تو عذاب بھی دیں گے۔ تو دوستو ایک بات تو سمجھنے کی ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے، ایک ہے نماز کو اہتمام کے ساتھ وقت پر ادا کرنا، یہ اہم سنت ہے۔ کیا کہ کب کی نماز ہوتی لے ہمیں بات پڑھ لیں گے، نہیں، ایگزیکٹلی ٹرین کو ہمیں جیسے انتظار کرتے ہیں، اسٹیشن میں ٹرین آنے سے پہلے ہمیں پہنچ جاتے، اس کا انتظار ہمیں کرتے، ٹرین ہمارا انتظار کرتی کیا؟ لیکن نماز کے بارے میں الٹا، نماز ہمارا انتظار کرتی ہے، مسجد ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں، اللہ کے وعدے تو مغفرت کے، انعامات کے ان بندوں پر ہے، ان بندیوں پر ہے جو نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ جو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے کوئی عہد نہیں، چاہے تو اللہ ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں، چاہے اللہ ان کو عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاری ومسلم۔ اس حدیث کے اندر نماز کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا، پانچوں نمازوں کی مثال کو سمجھایا گیا کہ نہر کے ذریعے سے، کہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر، ایک بڑا تالاب ہے، اب وہ اپنے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس نہر میں داخل ہو کر ہی، اس تالاب میں، اس پانی میں داخل ہو کر ہی گھر میں آنا ہے۔ اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہتا، بالکل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو پانچوں نمازیں آدمی وقت پر آ کر نماز ادا کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بتاؤ تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو، پانی کا تالاب ہو، پانی ہو، اور اس میں ہر دن وہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر، درن بولے تو میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثالیں پانچوں نمازوں کی، جو بھی بندہ، مسلمان بندی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ان کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوستو ایک بات آئی، حدیث میں تمام گناہ معاف ہو گئے، ایسی بات آتی رہتی، اس سے مطلب صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں کو جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا، جب تک اللہ کے پاس مغفرت طلب نہیں کرتا، اس وقت تک بڑے گناہ کبائر معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ تو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مستقل اللہ کے پاس معافی مانگنی پڑتی ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والبرق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك البرق يتهافت قال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت
عنه ذنوبه كما تهافت هذا البرق عن هذه الشجرة. رواه أحمد. جیسے اوپر پانچوں نمازوں کی مثال دیے تھے، اور ایک مثال بھی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. دیکھو، تمثیل سے تفہیم میں تفصیل ہوتی ہے، بڑوں کا مقولہ ہے. احادیث میں، قرآن میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مثالوں کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالوں کو بیان کیا. کیوں؟ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی جلدی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں باہر تشریف لائے، اور آپ نے ایک ٹہنی کلے کو حرکت کیا تو اس سے پتے گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر. فوراً وہ صحابی رسول کہنے لگے، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ، ان العبد المسلم، بے شک مسلمان بندہ جب پانچوں نمازوں کو پڑھتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے. نمازیں ہمیں کیسے پڑھنا؟ کہ میرے اللہ راضی ہو جائیں، میری نمازوں سے میرے اللہ راضی ہو جائیں، میرے اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، تو اس سے اس کے تمام گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. جیسے حرکت کرنے سے پتے کیسے جھڑ رہے ہیں، ویسے نماز سے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. تو ابھی آپ لوگ مثالوں کے ذریعے سے سنیں. نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا. اس کے اندر فرمایا، جو بھی مسلمان بندہ جو نماز کے وقت میں فرض نماز کو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ رکوع کو ادا کرتا ہے، سجدے کو ادا کرتا ہے، وہ نماز اس کے لیے، اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. نماز کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. تو کبیرہ گناہ ہو گیا تو پھر کیا کرے؟ وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.